اخلاق کورس کا یہ 10واں سبق زبان کی حفاظت سے متعلق ہے۔ قرآن و حدیث میں زبان کی حفاظت کے حوالے سے جو ہدایات اور احکامات و وعیدیں آئی ہیں انہی سے یہ متعلق ہے، اور وہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی ضروری تشریحات کے ساتھ۔ اور یہ جو تمام ہدایات ہیں 16 ہدایات ہیں جو حضرت حکیم الامت کی مشہور زمانہ کتاب بہشتی زیور سے ماخوذ ہیں۔ تو فرماتے ہیں بغیر سوچے سمجھے کوئی بات مت کہو، سوچ کر یقین ہو جائے کہ یہ بات کسی طرح بری نہیں تب بولو۔ یعنی فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس بات کا یقین کر لو کہ اس میں جھوٹ، غیبت، طعنہ، بہتان، لعنت، گالی وغیرہ میں سے کسی بھی قسم کا کوئی زبان کا گناہ شامل نہیں۔ اس طرح کی عادت ڈال لینے سے انسان کو زبان کے گناہوں سے بچنے میں نہ صرف یہ کہ قوت حاصل ہوگی بلکہ وہ زبان کے گناہ بھی اس سے صادر نہ ہوں گے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ کسی کو بے ایمان کہنا یا یوں کہنا کہ فلاں پر خدا کی مار، خدا کی پھٹکار، خدا کا غضب پڑے، دوزخ نصیب ہو، کسی کے لیے بھی ایسے الفاظ کہنا، خواہ آدمی کو کہے خواہ جانور کو، یہ سب گناہ ہے۔ جس کو کہا گیا ہے اگر وہ ایسا نہ ہوا تو یہ سب پھٹکار لوٹ کر اس کہنے والے پر پڑتی ہے۔ یہ بھی ایک مشہور حدیث سے مفہوم ہے کہ جس کے اندر فرمایا ہے کہ مومن نہ تو لعنت دینے والا ہوتا ہے، نہ طعنہ زنی کرنے والا ہوتا ہے، نہ فحش گو ہوتا ہے، اور نہ بے حیائی کی باتیں کرنے والا ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ اگر تم کو کوئی بیجا بات کہے تو بدلے میں تم اتنا ہی کہہ سکتے ہو یا کہہ سکتی ہو کہ اگر ذرا بھی زیادہ کہا تو تم گناہگار ہوگے یا ہوگی۔ اس طرح کہنے سے 3 فائدے حاصل ہوں گے۔ پہلا تو یہ کہ اس کے کہنے سے جو آپ کو غصہ آئے گا وہ کم ہو جائے گا، دوسرا یہ کہ آپ زبان کے گناہوں سے بچ جائیں گے، اور تیسرا یہ کہ سامنے والے کو تنبیہ اور نصیحت بھی ہو جائے گی کہ دیکھیں ایک ذرا سی بات کہنے سے کتنے فوائد حاصل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھی بات یہ کہ دوغلی بات مت کرو کہ اس کے منہ پر اس کی اور اس کے منہ پر اس کی سی، یہ بھی منافقین کی صفت ہے، اور منافقین اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ مبغوض قوم ہیں۔ تو ہمیں ان کے کسی بھی قسم کے صفات سے اگر تشبہ ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت سخت ناپسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ جھوٹ ہرگز نہ بولو۔ پانچویں بات یہ ہے کہ چغل خوری مت کرو، ہرگز مت کرو، اور نہ ہی کسی کی چغلی سنو۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الہمزہ کے اندر چغل خوروں کی بہت زیادہ مذمت فرمائی ہے، اور پھر اگر اس چغلی کے ساتھ ساتھ وہ بات جھوٹ ہے تو بہتان ہے، اور اگر سچ ہے تو غیبت ہے، یعنی کہ چغلی کے گناہ کے ساتھ ساتھ غیبت یا بہتان کا گناہ بھی ساتھ آئے گا۔ چھٹی بات یہ ہے کہ جھوٹ ہرگز مت بولو، جھوٹ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن بہت کچھ ہو سکتا، جھوٹا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ساتویں بات یہ کہ خوشامد سے کسی کی منہ پر تعریف مت کرو، اور پیٹھ پیچھے بھی حد سے زیادہ تعریف مت کرو۔ خوشامد بھی ایک ایسا وصف ہے کہ جو سامنے والے کے اندر یہ جو ہے وہ عجب اور تکبر پیدا کرتا ہے، اور جو خوشامد کر رہا ہوتا ہے اس کی غرض بھی عام طور پر جو ہے وہ محمود نہیں ہوتی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے منہ پہ تمہاری تعریف کرے تو اس کے سر پہ مٹی ڈال دیا کرو، خاک ڈال دیا کرو۔ تو ہمارے اکابر میں سے بھی بعض اکابر کا یہ معمول تھا کہ اگر کوئی شخص ان کے منہ پہ ان کی تعریف کرتا تو وہ سامنے والے کے منہ پہ مٹی ڈال دیا کرتے تھے۔ آٹھویں بات یہ ہے کہ کسی کی غیبت ہرگز بیان مت کرو، اور غیبت یہ ہے کہ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی ایسی بات کہنا کہ اگر وہ سنے تو اس کو رنج ہو جائے، وہ بات سچی ہی ہو، اور اگر وہ بات ہی غلط ہے تو وہ بہتان ہے، اس میں اور بھی زیادہ گناہ ہے۔ کیونکہ غیبت اور بہتان دونوں حق العبد ہیں، اور حق العبد کا اللہ تعالیٰ معاف کرانے کا طریقہ یہی ہے کہ وہ جس شخص کا حق تلف ہوا ہے وہ شخص معاف کر دے۔ اس کا عذاب بھی بہت سخت ہے، اس کا گناہ بھی بہت سخت ہے۔ مشہور حدیث میں آتا ہے کہ الغیبت اشد من الزنا، یعنی کہ غیبت کا جو گناہ ہے وہ زنا سے بھی بڑھ کر ہے، یا یہ زنا سے بھی بدتر گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کے اندر اس غیبت کی بڑی مذمت بیان فرمائی ہے، اور اس کی ایسے فرمایا کہ جیسے کوئی شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ نویں بات یہ ہے کہ کسی سے بحث مت کرو اور اپنی بات کو اونچی مت کرو، کیونکہ اگر آپ کی بات حق بھی ہے اور سامنے والا آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے تو اس موقع پر بھی جو ہمیں ہدایات ہیں قرآن و سنت سے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی بات کر کے علیحدہ ہو جاؤ، کیونکہ بلا وجہ بحث کرنے سے نہ صرف یہ کہ قلب میں دوسرے کی عداوت پیدا ہوتی ہے بلکہ دوسرا بھی آپ کا جو ہے وہ عدو بن کے یا دشمن بن کر آپ کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہو جاتا ہے۔
اس کے علاوہ اس میں یہ گناہ بھی ہے کہ جب ہر شخص اپنی بات کو اونچی کرنے میں لگ جاتا ہے کہ میری بات ہی بلند رہے، صحیح رہے، تو وہ پھر حق و باطل کی تفریق اس سے ختم ہو جاتی ہے، اور یہ بہت بڑی ایک انسان کے لیے آفت ہے کہ وہ حق و باطل کی تفریق چھوڑ کر صرف اپنی ہی بات کو اونچا کرنے میں لگ جائے، لہٰذا اس سے منع کر دیا گیا۔ 10ویں بات یہ ہے کہ زیادہ مت ہنسو کہ اس سے دل کی رونق جاتی رہتی ہے۔ یہ بھی ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جس میں فرمایا گیا ہے کہ زیادہ ہنسنا جو ہے وہ انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے، اور اسی دل کے مردہ کرنے کو حضرت نے دل کی رونق جاتے رہنے سے تعبیر فرمایا ہے۔ 11ویں بات یہ کہ جس شخص کی غیبت کی ہے کہ اگر اس سے معاف نہ کرا سکو تو اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کیا کرو، امید ہے کہ قیامت میں معاف کر دے۔ بالکل صحیح بات ہے، حضرات علماء نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کی غیبت کی ہے اور وہ معاف نہیں کرا سکے ہیں تو اس کے لیے اتنا ایصال ثواب اور دعائے مغفرت کرو کہ دل میں یہ ظن غالب پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مجھ سے راضی کر دیں گے۔ جھوٹا وعدہ مت کرو، یہ بھی ایک منافقین کی صفات اور علامات میں سے ہے کہ اذا وعد اخلفا، کسی کا ایسا مذاق مت اڑاؤ کہ جس سے دوسرا ذلیل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 میں کسی بھی کا بھی مذاق اڑانے سے منع کیا ہے۔ پھر اگر وہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے مومن ہے تو یہ اور بڑا گناہ ہے، کیونکہ مومن کی حرمت اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ اپنی کسی چیز یا ہنر پر بڑائی مت لاؤ، یہ بطر اور تکبر سے ناشی ہے۔ بطر یعنی ناز کرنا، اترانا۔ اللہ تعالیٰ کو اترانے والے لوگ بالکل پسند نہیں ہیں، اور کفار کی صفات میں سے اس کو شمار کیا گیا ہے۔ 15ویں بات یہ ہے کہ شعر و شاعری سے زیادہ شغف مت رکھو، البتہ اگر کوئی مضمون خلاف شرع نہ ہو اور تھوڑی سی آواز سے کبھی بھی کوئی دعا یا نصیحت کا شعر پڑھ لو تو کوئی حرج نہیں۔ سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ نے اسی قسم کے شعراء کی مذمت فرمائی ہے کہ جو حق بات نہیں کہتے بلکہ کچھ بھی جو واہی تباہی ان کے دل میں آتا ہے اس کا شعر کہہ ڈالتے ہیں، لہٰذا اس میں حدود سے تجاوز کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے۔ اگر ایک شخص حدود شریعت میں نہ رہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ واہی تباہی بک دے شعر و شاعری میں، لہٰذا اس کا بہت زیادہ شغف رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ البتہ اگر کبھی کبھی شعر و شاعری ہو جائے جو کہ خلاف شرع مضمون بھی نہ ہو بلکہ اس میں نصیحت یا دعا کا پہلو ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ سے یہ بات ثابت ہے۔ 16ویں بات یہ کہ سنائی ہوئی باتیں مت کہا کرو، کیونکہ اکثر ایسی باتیں جھوٹی ہوتی ہیں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ ہر سنائی بات کو آگے بیان کر دیا کرے۔ یہ تو وہ 16 تعلیمات اور ہدایات ہیں جو قرآن و سنت سے زبان کی حفاظت کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ اب ہم آپ کے سامنے زبان کی حفاظت کو اور کس طرح سے اس میں آپ پختگی پیدا کریں تو اس کے کچھ طریقے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پہلا طریقہ یہ کہ روزانہ تھوڑی دیر یہ مراقبہ یعنی سوچنا چاہیے کہ میں جب صبح بیدار ہوتا ہوں تو تمام اعضاء میری زبان سے مخاطب ہو کر اسے تاکید کرتے ہیں کہ تو درست رہنا اور صداقت پر قائم رہنا اور بیہودہ گوئی سے بچے رہنا، کیونکہ اگر تو درست اور ٹھیک رہے گی تو ہم بھی درست رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھے راستے پر چلے گی تو ہم بھی ٹیڑھے راستے پر چل پڑیں گے۔ روزانہ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ حفاظت زبان سے اعمال صالحہ کی حفاظت ہوتی ہے، کیونکہ جو شخص زبان کی نگہداشت نہیں کرتا بلکہ ہر وقت گفتگو میں مصروف رہتا ہے تو لا محالہ ایسا شخص لوگوں کی غیبت، چغلی اور دیگر لغویات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضرت مالک ابن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے دل میں قساوت، بدن میں سستی اور رزق میں تنگی محسوس کرو تو سمجھ لو کہ تم سے کہیں فضول اور لایانی کلمے نکل گئے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے۔ دوسری بات یہ دوسرا حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ جب نیک کام میں مشغولیت ہو تو گناہ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ تو زبان کے بھی ایسے نیک اعمال و مشاغل ہیں کہ جن میں مشغول ہونے سے زبان آفت سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ ان میں سے چند بڑے اعمال یہ ہیں: نمبر 1 اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، نمبر 2 تلاوت قرآن، نمبر 3 اللہ تعالیٰ کا شکر، نمبر 4 امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ ذکر تو ایسا عمل ہے جو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لیٹے، باوضو و بے وضو، سفر و حضر، فراغت و مشغولیت، ہر حال میں کیا جا سکتا ہے۔ زبان کی حفاظت کا یہ سب سے زیادہ اکثیر نسخہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب